سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کامرس بند کیے ہوئے تھے، مجھے میرے جو ٹیم کے ساتھی ہیں انہوں نے کہا بھی کہ جیسے بند کر دے۔ اکثریت تو بڑے اچھے تاثرات اپنے لکھتے رہتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ کسی کو شاید کوئی مشورہ لینا ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ فائدہ اس کو پہنچ سکے، مگر چند ایک ایسے لوگ ہیں جو غیر اخلاقی، غیر معیاری وہاں پہ ایسی تحریر لکھ دیتے ہیں، حالانکہ ہماری ٹیم اسے ڈیلیٹ بھی کر دیتی ہے، مگر جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس علاقے سے ہے، کہاں سے ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی کتا کاٹ لے تو ہم تو کتے کو نہیں کاٹ سکتے، یہ بھی تو ایک بڑا مشکل کام ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماحول کو خراب کرنا، مگر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میرا خیال جو دنیا چلتی ہے اور ان کی جو عزت اور احترام ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ان کی اوقات کا۔ اگر یہ اتنے ماہر ہیں تو اپنے چینل کھول کے پروگرام کرنے شروع کر دیں، اتنی ان میں عقل ہے، مگر عقل نہیں ہے تو اس طرح پھر بیٹھے بیٹھے۔ دوسری جو چیز آ رہی ہے اس میں حسد بہت زیادہ ہے، اتنا حسد ہے لوگوں کے اندر، اور کسی کو ہمارے لباس پہ اعتراض ہے، کسی کو گلاسز پہ اعتراض ہے، کسی کو کوئی اعتراض ہے۔ مقصد پروگراموں کا جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اب ہماری عمر یہ، اس عمر کو تو ہم پہنچے نہیں کہ آپ ہمیں اس نظر سے دیکھیں کہ کوئی شادی وغیرہ کا دوبارہ کوئی ہمارا پروگرام ہو، تو میرا خیال ہے وہیں تک رکھا کرے کہ جہاں تک پروگراموں کی لمٹ ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے کہ کل ایک صاحب نے کامرس میں لکھا، پہلے تو انہوں نے غیر اخلاقی، غیر معیاری گفتگو کا آغاز کیا، وہ ڈیلیٹ تو کر دیا ہم نے، اور پھر کہا کہ پاکستان جو ہے، کل میں نے پروگرام کیا تھا کہ پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ کیوں یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو مذہبی نفرت کی وجہ سے پاکستان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں مذہب کی آزادی نہیں ہے، لوگ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو مشکلات اس وقت آئی ہوئی ہیں، وہ بھی ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں اگر آپ یہ کہ وہ کامرس میں لکھ رہے تھے کہ نہیں جناب اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی یہاں مجھے ملے ہیں جو وہاں پہ یورپ سے کئی ہزار درجے بہتر زندگی گزار رہے تھے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یورپ میں آ کے ان کو اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ امریکہ میں نے دیکھا وہاں بھی ایسے لوگ ملے جو مذہبی طور پر یا سیاسی طور پر پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ اگر پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، میں نے کئیوں کو دیکھا یہاں پہ آتے ہیں تو وہ وہاں پہ کر کے کام بھی نہیں کر پاتے، نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے گاڑیاں، ہر چیز ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ پھر حالات سے مجبور ہو کر لوگ جو سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جان محفوظ نہیں ہے، لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جس ملک میں انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، وہاں پہ کتنا مشکل ہے رہنا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کل ہی میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یورپ میں جس طرح آزادی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ ایک ہی ترازو میں سب کو تولتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اب مالی حالات ٹھیک کیوں نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ وہاں پہ چند خاندانوں کا قبضہ ہے، اور یہ جو کامرس میں لوگ لکھتے ہیں، یہ اگر ان کو کہو نا کہ آواز اٹھاؤ، آ کے پروگرام کرو، تو اوپر سے منہ اور نیچے سے پوں ان کی نکل جاتی۔ اصل حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پاکستان میں جس طرح کے حالات بنا دیے گئے ہیں، جس طرح وہاں پہ مذہبی آزادی کے جو مسائل ہے یا سیاسی صورتحال ہے، کامرس میں ایک صاحب نے لکھا کہ فرانس میں 4 ماہ میں کیس منظور بھی ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی پاکستانی ہے، کوئی بھی سوال کرے اسے ہم جواب دیتے ہیں، اور کوئی مدد اس کی ہم صرف مشورے کے حساب سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، مالی طور پہ یا دوسرے طریقے سے ہم کوئی اس کی مدد نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو والا میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں
جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھے وہ کس حال میں رہتے، وہ کس تکلیف سے زندگی گزارتے، کس طرح وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے، اور آئے دن جس طرح وہاں پہ جھوٹے کیس لوگوں کے اوپر بنائے جاتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 800 کے قریب ایسے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر توہین مذہب کے کیس بنائے گئے۔ ان میں ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں، فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو جناب قابو کیا گیا کسی طرح اور دھوکہ دے کے۔ تو جس ملک کی حالت یہ ہو کہ وہاں پہ آپ غیر محفوظ ہو تو لوگ ظاہر ہے پھر راستے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں تو پھر سب کچھ چلتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک لڑکی وہ آئی جرمنی میں، تو اس کو انڈا بنانا نہیں آتا تھا، تو جب اسے پوچھا گیا وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں تو اتنے نوکر چاکر ہے، مگر اب میری مجبوری ہے کہ وہاں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے ملک چھوڑنا پڑا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ وہ سیکھ جاتے ہیں لوگ یہاں پہ آ کے۔ اور بھی میں ایسے اسٹوڈنٹ بھی یہاں پہ جانتا ہوں جن کے گھروں میں یہ سہولت ہے ہر طرح کی پاکستان میں، امیر لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پہ جو مذہبی طور پہ یا سیاسی طور پہ حالات بنا دیے گئے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ یہ جو عمران ریاض ہے اس کو کس چیز کی کمی تھی وہاں، یا یہ جو کیا نام ہے اس کا سوری جو وہاں پہ اسپیکر تھا، ڈپٹی اسپیکر شہزاد اکبر ہے، اور بھی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ان کو تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہ تو میں نے چند نام لیے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں۔ پھر ایسے بڑی تعداد میں احمدی ہے جو ڈاکٹر ہے، جو وکیل ہے، جو اچھے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں اور انجینئر ہیں۔ میں کینیڈا گیا 93 میں، تو مجھے جو بھی ملے انجینئر، تو کیوں یہ لوگ پھر ملک چھوڑ کے آتے ہیں؟ اگر وہاں پہ ان کو ہر چیز مل بھی رہی ہے تو مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ یہ سمجھتے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ قوانین جو ہے وہ دور دور تک نہیں۔ کئی لوگ ہمارے پروگراموں میں اردو پہ اعتراض کرتے کہ آپ کے یہ الفاظ ٹھیک نہیں، آپ کو سمجھ آ گئی، آپ نے ہمارے سے کون سا امتحان لینا ہے یا کوئی انعام دینا ہمیں کہ کوئی نوبل پرائز دینا؟ آپ نے کہا اگر سمجھ نہیں آئی نہ سنو پروگرام، یوٹیوب پہ اور بڑی دنیا کے پروگرام ہے وہ سن لو، اتنی کون سی پریشانی؟ ہم نے کون سا آپ کو کہا کہ زبردستی یہ پروگرام سنو؟ ہم نے یہ چینل کسی لالچ کے بغیر بنایا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیریسلی بنایا ہوا ہے حق اور سچ اور انسانیت کی خدمت کے لیے۔ کوئی نہ کوئی اگر راستہ ہمیں ملتا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ یوٹیوب پہ بے شمار ہیں جو پروگرام کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کسی دباؤ میں لانے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل کرے سنیں، دل کرے نہ سنیں۔ بڑے پروگرام ہے، بہت سوشل میڈیا پہ آپشن ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، تو ہمارے پہ کوئی احسان نہ کیا کرے، نہ ہم کسی کے لیے یہ پروگرام کرتے، ان لوگوں کے لیے کرتے جن کو ضرورت ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں، مجھے ملتے بھی ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن حسد کا علاج کوئی نہیں، انگور کھٹے ہیں، جب آپ کی پہنچ نہیں پہنچتی وہاں تک تو پھر آپ ہمارے پروگراموں پہ یا ہمارے لباس پہ، ہماری زلفوں پہ، گلاسز پہ، ہیڈ پہ یہ تبصرے شروع کر دیتے۔ وہ بھی جو مرضی، یہ آزاد ملک ہے، یہی تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، یہی تو آپ کی سوچ نہیں چینج ہو رہی۔ یہاں پہ کوئی انگریز کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی جرمن اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ پہنا ہوا، آپ نے وہ پہنا ہوا، آپ نے فلاں ٹائی لگائی ہوئی ہے، آپ نے فلاں کی ہوئی ہے۔ وہ جو بھی دیکھے گے تعریف کریں گے کہ جناب زبردست ہے، اگر کرنی ہو، نہیں تو خاموش رہیں گے۔ ہمارے سب صبح سے شام تک یہی نکتہ چینی چلتی رہتی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اپنی تو آپ کی دیہڑی گرک ہوئی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے بھی آپ مشکلات کھڑی کر رہے ہوتے۔ تو معذرت کے ساتھ اپنے کام سے کام رکھے، کوئی اتنی بڑی ہمیں بھی کوئی شہرت کی وہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، لوگ جانتے ہیں ہمیں، ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، اور کوئی ایسا ہمارے لیے بھی پرابلم نہیں۔ پچھلے دنوں عبدالقیوم صاحب بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ کامرس میں ایسے لوگ کچھ لکھ دیتے ہیں، مبارک صاحب بند کر دے کامرس۔ میں نے کہا کھلے رہنے دے، لوگوں کی ذرا حالت کا پتہ چلتا ہے کہ کیوں نہیں آج تک ہمارے ملک کی حالت میں، کیوں، کیا وجہ؟ آپ دیکھ لیں، جس ملک میں
جو اسکول ہے ان سے زیادہ مدرسے ہوں، مساجد ہوں، دین کے ٹھیکیدار ہوں، اور وہاں پہ آپ کی حالت اگر نہیں بدل سکتی تو اس میں ہمارا اب کیا قصور ہے؟ اسی لیے تو آپ نے یہاں یورپ میں رہنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی دکھ ہوتا ہے، ہمارا ملک کیا بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا، بڑی جدوجہد کے ساتھ یہ ملک پاکستان جو بنا اور اسلام کے نام پہ بنا، مگر اسلام تو دور کی بات ہے، انسانیت کا بھی نام و نشان نہیں ہے، اخلاقیات کا نام و نشان نہیں۔ ٹھیک ہے پوری دنیا میں جرائم ہوتے، مگر جو آپ کے وہاں پہ ہوتے ان کا جواب نہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں آپ آرام سے پیسہ بھی ہو تو زندگی گزار سکتے، وہ خود پھر دیکھ لے کس طرح وہ کس حالات سے وہاں سے نکلتے۔ اور پھر میں نے جن لوگوں کے نام لیے، اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں جو ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، وہ اپنے ملک میں بہتر زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی اور وہاں سے پاکستان چھوڑ دیے۔ یہاں یورپ میں آپ کو دیکھ لے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، سب لوگ کام پہ صبح اٹھتے ہیں، کام کی دوڑ بھاگ لگی ہوتی ہے، ٹرینیں فل ہوتی ہے، بسیں فل ہوتی ہے ہر جگہ پہ، اور ہمارے کیا بس اسی کام پہ لگے ہوئے۔ تو بڑا ٹائم لگے گا اس کو بدلنے میں، اتنی آسانی سے یہ بدلنے والے نہیں۔ جہالت کو ختم کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں، 5 سال سے تو میں لگا ہوا ہوں، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے اصلاح کرنے میں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، ابھی تک دیکھ لے دنیا کی پوری کی حالت نہیں بدل سکتی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ شاید انسان کو شعور آ جائے، مگر جب دوسرے انسانوں کو آ جائے گا تو ہمارے ملک میں پھر بھی کچھ 100 سال بعد ہی آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔